حضرت آقا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج پہ پیغمبر اسلام سے پروردگار عالم کی گفتگو کے دوران پروردگار عالم نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے یعنی مستحبات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے. انسان مستحبات کے ذریعے خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے تا ان کی میں اس سے محبت کروں. یہاں تک بندہ مستحبات کی وجہ سے قریب ہو جاتا ہے کہ خداوند اس سے محبت کرنے لگتا ہے. فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. جب میں محبت کرتا ہوں کسی انسان سے تو وہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. یعنی پھر وہ ہوگا حضور اللہ خدا. اس کے کان کیا ہے؟ اس کا کان ابھی یہ نہیں سنتا، خدا سنتا ہے. اذن اللہ یہ جس سے وہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جب محبت الہی سرایت کر جائے تو انسان وہی چیزیں دیکھتا ہے جو خداوند دیکھنا چاہتا ہے. تو خدا اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ ہو گیا عین اللہ. اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. لسان اللہ انسان لسان اللہ. اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے جو ہے وہ اٹھاتا ہے. ید اللہ. اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے جواب دے دیتا ہوں. جب بندہ اس حد تک پہنچے کہ اس کے خداوند متعال کی محبت میں کان خدا کے کان، زبان خدا کی زبان، آنکھیں خدا کی آنکھیں، تو اب یہ بندہ پکارتا ہے تو خداوند حتماً جواب دے دیتا ہے. فرمایا کہ اور مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں. یعنی وہ بن جاتے ہیں مستجاب الدعوت. یہ مصاحبت کا کمال ہے. لیکن یہ تصور نہ کرے کہ بغیر واجبات کے، نہ واجبات شرط ہیں، واجبات کے بعد نوافل پڑھیں مستحبات، کیونکہ اس کا مقام مرتبہ پہلے ہے. اس کی مثال ہم نے پہلے دیا کافی کہ جو ہے انسان اسکول میں داخل ہو جاتا ہے. پہلی کلاس شرط ہے دوسری کلاس کے لیے. اگر پہلی کلاس نہ پڑھیں مجھے دوسری کلاس ڈائریکٹ آپ جائیں گے تو پہلی کلاس کے بغیر آپ دوسری کلاس میں داخل نہیں ہو سکتے. دوسری کلاس کے بغیر تیسری کلاس میں نہیں جا سکتے تا ان کی آپ نے تعلیم مکمل کرنی ہے. مثال یہاں پہ 16ویں جماعت، اس کے بعد آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ جس لائن کو چاہیں انتخاب کریں. اس لائن میں آپ اپنی مرضی سے جائیں گے، کسی کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ 10 سال میں مکمل کریں، آپ 20 سال میں مکمل کریں، آپ جتنے سالوں میں کریں، آپ جتنی محنت کریں اسی حساب سے. وہاں آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جب آپ بن جائیں گے اسپیشلسٹ، جب آپ بن جاتے ہیں کیا ایکسپرٹ کسی بھی فیلڈ میں. آپ اگر ایم اے تک نہ پڑھیں، انہیں واجبات ہے یہ چیزیں واجب، چونکہ یہاں تو سرٹیفکیٹ ضروری ہے. پھر آپ آگے کہیں بھی آپ ڈاکٹری کرنا چاہیں، انجینئر بننا، آپ کو جگہ نہیں ملتی ہے. یہ مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ ہے جس طرح ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی اہمیت ہوتی ہے. لیکن ابتدائی تعلیم ضروری ہے. حتیٰ قاچاقی بھی اگر وہ پڑھے، اس کو نہیں ایسے ہی پڑھے، آتا بھی ہو، تب بھی اسے داخلہ نہیں ملے گا. اس کی ڈاکٹری چونکہ بغیر کسی ثبوت کے ہے، قابل قبول نہیں ہے. وہ کہیں مجھے سب کچھ آتا ہے تو آنے دیں، آپ کے پاس سند ہونی چاہیے. اسی طرح سے ایک شخص نمازیں پڑھے، وہ سب کچھ صحیح پڑھے، لیکن اگر اہل بیت سے حاصل نہ کریں تب بھی قبول نہیں ہے. جو بھی آپ نے حاصل کرنا، آپ قیامت میں پوچھا کہاں سے حاصل کیا، راہ دکھانی چاہیے کہ میں نے اس راستے سے اہل بیت سے میں نے اخذ کیا. اب مثال ہم اپنے فقہا سے جا کر اہل بیت سے اخذ کرتے ہیں، فقہا ہمیں وہاں سے لے کر دے دیتے ہیں. فقہا کا کام یہ ہے، ادھر سے اٹھا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں لے سکتے اہل بیت سے. مسئلہ یہ ہے.
تو اسی طرح واجبات کی اہمیت ہے. صبح کی نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد قرآن پڑھیں، ثواب زیارت پڑھیں، ثواب ذات عاشورہ پڑھیں، دعائے ندبہ پڑھیں، دعائے حاج پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جو بھی پڑھیں. اب آپ کے اس میں اضافہ صبح کی نماز نہ پڑھیں، اب میں بیٹھ کے صبح 2 رکعت کون پڑھتے ہیں، مستحبات سیدھا شروع کریں تسبیحات، وہاں سے ہی مثال آپ کے جو تنزل شروع ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے. اسی طرح سے تو مستحبات کی اہمیت بہت زیادہ ہے. لیکن واجبات کی بات، ہر واجب آپ کے مستحبات پہ مؤثر اثر گزار ہے. ایک جھوٹ آپ کے مستحبات پہ اثر گزار ہے کہ اس کی وجہ سے ثواب کم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ ادھر مؤثر ہے، ان کی وجہ سے گناہ کم ہو جاتے ہیں. لہذا واجبات جو ہیں وہ جو ہے ان کلاسوں کی طرح جو ضروری ہے، جن کے بعد آپ کے پاس سند ہے. آپ نماز تہجد پڑھیں تو آپ کو معراج پہ لے جائے گی وہ نماز. لیکن واجبات کو چھوڑ کے آپ میں صرف نماز شب پڑھوں گا تو مقام محمود فائد ہو جاؤں گا، باقی نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں سے جائے گا ہی نہیں اوپر. اس گاڑی کی طرح اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں، ہر جگہ روکے گا، اسے جانا ہی نہیں تھا اس کو. اول میں میری گاڑی میں گاڑی جا سکتی یا نہیں جا سکتی تو غلط نہیں، کاغذات ہونے چاہیے. یا گاڑی قانونی ہونا چاہیے، جس راستے میں قانونی طور پہ جائیں. زیارت آقا امام رضا اسی طرح سے ہے، چوری چھپے جائیں نہیں معلوم کہ آپ کی زیارت قبول ہے نہیں. آقا امام رضا راضی نہیں ہے، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائیں قاچاقی. اسی طرح سے لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ نوافل مستحبی نمازوں میں ہی منحصر نہیں، بلکہ ہر امر مستحب اس مستحبات میں شامل ہے. ہر مستحب کام، ہر جو ہے مستحب کام مستحبات میں شامل ہے. تلاوت قرآن، ذکر مداوم، ہمیشہ یاد الہی میں رہنا اور ذکر پڑھنا، خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا، بیواؤں کی، یتیموں کی، ناداروں کی خدمت کرنا، نیاز مندوں کی، محتاجوں کی مدد کرنا. جب ہم کہتے ہیں نیاز مند اور محتاج، ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی چیز آ جاتی ہے. وہ کیا آتا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کہ ایک شخص جس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جب ہم کہیں نادار ہے نہیں وہ، تو بعض لوگ ذہنی طور پہ نیاز مند ہیں، بعض لوگ تعلیمی میدان میں نیاز مند ہیں، بعض لوگ دین کے حوالے سے نیاز مند ہیں کہ آپ ان کی نیاز مندی کو، وہ بلکہ بیشتر نیاز مندی ہے. حدیث مبارکہ اس دن عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ شاید پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ بدترین یتیم وہ یتیم ہے کہ جو امام سے دور ہو، نہ ماں باپ سے دور ہو. جو امام سے جدا ہو جائے وہ بدترین یتیمی ہے. لیکن ہم یتیم کسے کہتے ہیں؟ جو جس کے پاس ماں باپ نہ ہو. وہ کہتے ہیں جس کے پاس امام نہ ہو، یعنی امام زمان نہ ہو اس کے پاس، وہ کسی زمانے کے امام کو نہیں مانتا، چونکہ اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. بدبخترین شخص وہ ہے. اسی طرح سے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نادار تو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے جس کے پاس پیسہ آمدنی کم ہے، صرف یہی ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے. پہننے کے لیے کپڑے کم ہے، کھانے کے لیے جو ہے روٹی کم ہے، اور رہنے کے لیے شاید گھر نہیں ہے، یہ نادار. حالانکہ بدترین نادار وہ نادار ہے جس کے بعد دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، عمل نہ ہو، تقوی نہ ہو، جس کے بعد جو ہے ہدایت نہ ہو. بدترین ناداری وہ نیاز مند ہے. اس کی نیاز مندی کو دور کریں. بہتر ہے بنسبت جو ہے انسان دوسروں کے شکم سیری کے پیچھے جائیں، اگرچہ وہ بھی اپنی جگہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو لہذا خدمت خلق یہ بھی مستحبات میں شامل ہیں. مستحبات اس وقت با ارزش اور مفید ہیں جب انجام واجبات اور ترک محرمات کے ہمراہ ہوں. جب حرام چیزوں کو چھوڑیں، واجبات کو ادا کریں، پھر مستحبات کی اہمیت ہوتی ہے. متعدد روایات میں مختلف امور کو بہترین عمل کے عنوان سے یاد کیا گیا، یہ ذہن میں رکھیں. اگرچہ بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا ان میں سے کچھ امور انتظار فرج کے لیے کہا گیا کہ بہترین عمل ہے ظہور آغاز زمان کا انتظار کرنا، اور نماز بہترین عمل، وہ بھی بر وقت. اگر نماز اس کے لیے بہترین عمل قرار ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا بہترین عمل ہے. اور پیغمبر اسلام پہ درود پڑھنا لکھا ہوا کہ بہترین عمل ہے. قبر آقا امام حسین کی زیارت بہترین عمل میں سے ہے. دوستی اور دشمنی کی
دوستی و دشمنی خدا کی خاطر، یہ بہترین عمل ہے کہ انسان اپنی دوستی کو خدا کی خاطر، کسی شخص سے دوستی کریں تو خدا کی خاطر نہ اپنی خاطر، کسی سے دشمنی بھی رکھنا ہو تو خدا کی خاطر نہ اپنی خاطر، یہ بہترین عمل ہے۔ اور اسی طرح مومن کو خوش کرنا بہترین عمل ہے کہ آپ مومنین کو خوش کر دیں، ان کی کسی حاجت کو روا فرمائیں تو وہ خوشحال ہو جائیں، بہترین عمل۔ نیک عمل کو مسلسل انجام دینا بہترین عمل ہے۔ نیک عمل کو، مثال آپ قرآن پڑھتے ہیں کبھی کبھی تو یہ بہترین عمل نہیں، بہترین عمل مداوم پڑھتے جائیں، ایک نیک عمل شروع کریں بہترین، کسی کو پڑھائیں پھر مسلسل پڑھائیں، یہ نہیں کہ بھائی آج نہیں کل فارغ۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دوسروں کی فکر اپنی تنخواہ کی فکر میں ہوتے ہیں، جس نے تنخواہ بن سے پڑھائے بن، مثال اس طرح سے ہوتا ہے، تو وہ بہترین عمل کے عنوان سے انجام دیں اور مسلسل انجام دیں، یہ بھی ہے۔ نماز شب بہترین اعمال میں سے، نماز اول وقت بہترین اعمال میں سے، والدین سے نیکی بہترین اعمال میں سے، یعنی وہ جو ٹاپ کے ہیں۔ شب جمعہ، روز جمعہ نیک اعمال انجام دینا باقی دنوں کی نسبت بہترین عمل ہے کہ روز جمعہ انجام دیں اور شب جمعہ۔ ماہ رمضان میں اور نیمہ شعبان میں نیک اعمال انجام دینا وغیرہ، یہ سب بہترین اعمال میں شمار کیا گیا ہے۔ زمانہ غیبت آقا امام زمان علیہ السلام میں ہر لحظہ حضور آقا امام زمان علیہ السلام کے انتظار میں ہونا اور خود کو ان کی نصرت کے لیے تیار کرنا بہترین عمل ہے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین اعمال یہ ہے کہ ظہور آقا امام زمان کا منتظر رہے، یہ بہترین عمل ہے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔